بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والے غریب ہوں گے اور جہنم میں جانے والے کثرت جو ہے وہ عورتوں کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ عورتیں ناشکری زیادہ ہوتی ہیں، زبان زیادہ چلاتی ہیں. تو پھر یاد رکھیں یہ کام اگر مرد کریں گے تو مرد بھی جہنم میں جانے والے ہوں گے. بیویوں کو خوش کرنا شریعت کے دائرے میں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہٹ کر دنیا کو کسی بھی رشتے کو آپ نبھاؤ، اس کو نبھانا نہیں کہتے، جہنم میں جانا کہتے ہیں. کن پکڑا اس کو نبھانا نہیں کہتے. میں آپ کے ساتھ تعلق نبھاؤں، آپ میرے ساتھ تعلق نبھاؤ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سنت کی روشنی میں. اس کے علاوہ ہمارا نبھانا نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے الہی میں نعمت کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ کی عطا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، کاروبار، بیوی، بچے، آل اولاد، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا، اللہ کی نعمتیں. تو ان کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں. بیوی کا دل جیتنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے جب ہم اللہ کی حدود کو چھوڑ دیں گے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. کیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. جن کاموں سے اللہ تعالی نے روک دیا وہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ کی حدود کے تجاوز رکھو، اللہ کی حدود سے تجاوز رکھو. تو زندگی ہے اللہ کی حدود میں رہو. ہمارا کاروبار ہے تو اس کو بھی اللہ کی حدود میں رکھے. یعنی حلال حرام کے بارے میں اللہ نے احکام دیے تو حرام سے بچتے ہوئے رزق حلال کمائیں. یہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا ہے، اللہ کی حدود پر پہرا دینا ہے. اور جب اللہ کی حدود پر ہم پہرا دیں گے اللہ تعالی ہمیں لاوارث سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں گے. ہمارا زوال تب شروع ہوگا جب کاروبار میں 2 نمبری شروع کریں گے، فراڈ شروع کریں گے. ہمارے رزق میں تب تنگی پیدا ہوگی جب حلال حرام کی تمیز بھلائیں گے. ہماری بیویاں ہمارے لیے تب عذاب بنیں گی جب ہم ان کی خواہشات پوری کرنے میں حلال حرام نہیں دیکھیں گے. اگر حلال اور حرام دونوں سامنے رکھ کر زندگی کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ عافیت ہو جائے گی. تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ تیری نعمت کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، اور وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے ہٹ جانے سے۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں، اسباب دنیا میرے لیے اور آپ کے لیے اس وقت تک عافیت ہے جب تک اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ مجھ سے آپ سے ہٹ جائے گی تو پھر ان نعمتوں کی جو تاثیر ہے عافیت والی وہ ختم ہو جائے گی، پھر شر شروع ہوگا۔ یعنی آدمی کے پاس پیسہ آ جائے نا، وہ پیسہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے شر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تھانے میں، عدالتوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اور دیگر فحاشی عریانی والے کام ہوں، بے حیائی والے کام ہوں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہوں، پیسہ وہاں خرچ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں مال تو دیا، لیکن اس مال کی خیر، اس مال میں جو تاثیر عافیت ہے اس سے محروم فرما دیا ہے۔ جس کو مال کے ساتھ عافیت ملتی ہے اس کے مال سے دوسروں کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، اور یہ آدمی خوب اس سے مزہ، لطف، نفع اٹھاتا ہے، مال سے خوب لطف لیتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، یعنی کہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دین کی اشاعت، دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اگر اس مال کے ساتھ تاثیر عافیت اللہ تعالیٰ چھین لیں اور اس کا ذریعہ سبب ہم ہیں، مطلب ہم نافرمانی شروع کر چکے ہوتے ہیں، سب سے پہلا قدم ہے مال کو حاصل کرنا۔ مال حاصل کرنے میں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کر رہا، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، جیسا کیسا مال ہے، مشکوک ہے، حرام ہے، مردار ہے، کہتے آنے دو۔ ظاہراً تو اس کو نفع ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا باطن تباہ ہو جاتا ہے، اس کے قلب کا چین سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عبادت میں اس کو مزہ نہیں آتا، ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ جیسے ایمان والوں کو آپ بری مجلس میں لے جاؤ تو وہ فوراً کہتے ہیں جلدی کرو، نکلے یہاں سے، کیونکہ اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور نافرمانی میں وہ سرکشی کی حدود کو عبور کر چکے ہیں، ایسے بدبختوں کو جب اسلام کی، دین کی، اللہ اللہ کی مجلس میں لاتے ہیں تو ان کو بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جلدی نکلو یہاں سے، ان کو بھی گھٹن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، کہ اپنی عافیت کو ہم سے اٹھا نہ لیں، ہٹا نہ دیں، اس چیز سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ بھی عافیت، علم کے ساتھ بھی عافیت، تقوی کے ساتھ بھی عافیت چاہیے۔ اس لیے ایک اور جگہ پر دعا ارشاد فرمائی اللہم عافنی فی ایمانی، اللہ میرے ایمان میں عافیت پیدا فرما، اللہم عافنی فی علمی، میرے علم میں عافیت فرما، کیونکہ علم کے ساتھ بھی لوگ شر پھیلاتے ہیں۔ اللہم عافنی فی دینی، یا اللہ میرے دین میں عافیت فرما، کیونکہ دین کی آڑ میں بھی لوگ شر پھیلاتے ہیں۔ دین شر نہیں ہے، علم شر نہیں ہے، لیکن یہ بندہ شریر ہے، تو یہ علوم کی، دینیات کی اور ایمان کی آڑ میں لوگوں کی تضلیل کرنا یہ شر ہے۔ حق کہو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، وقار کے ساتھ، جس طرح آپ کو اپنی عزت عزیز ہے، اوروں کو بھی عزت اتنی عزیز ہونی چاہیے۔
جس طرح آپ خود اپنے لیے لفظ اوئے ناپسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی نہ بولا کریں۔ جیسے اپنی ذات کے لیے تو طلاق برداشت نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے بھی تو طلاق استعمال کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے، بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو عافیت مانگی گئی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اپنے بدن کے لیے بھی عافیت مانگی گئی ہے، یعنی جو بدن میں اللہ نے قوت عطا کی ہے، بولنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت اور پکڑنے کی قوت، دوڑنے کی قوت، ذہنی صلاحیتیں دی، مال دولت کمانے کی صلاحیت، گھر چلانے کی صلاحیت، یہ جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو اس کے لیے بھی دعا مانگی، اللہم عافنی فی بدنی، کہ میرے بدن میں عافیت فرما، یعنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ شر کی علامت ہے، اللہ کی فرما برداری میں صرف ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے عافیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ اللہم عافنی فی اذنی، اللہم عافنی فی عینی، اللہم عافنی فی لسانی، اللہم عافنی فی یدی، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنی زبان، ہر چیز کے لیے عافیت کا سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز میں اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے عافیت، ہر کام میں، ہر عضو کے لیے، اور یہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں، سمجھو یہ عافیت ہے۔ آپ کا دماغ اگر شرارت کرنے میں مصروف رہتا ہے، مسجد میں بھی شرارت، گھر میں بھی شرارت، رشتہ داروں کو لڑانا، جماعتیوں کو لڑانا، نمازیوں کو لڑانا، علماء کو درمیان اختلاف کی کوشش کرنا، اس کو ہوا دینا، یہ دماغ کو شر میں استعمال کر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے، میں اصلاح کر رہا ہوں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی ہیں زمین میں فساد کرنے والے لوگ۔ تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی ذات کے لیے وقف کرو۔ جو لوگ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے رشتوں کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ عافیت کی دلیل ہے، عافیت کی دلیل ہے۔ اور نمبر 2، میں رات بھی اپنے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قول سن رہا تھا، اور صبح بھی سنا ہے۔ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ جب آپ کا مرشد آ جائے، چاہے خاموش بیٹھا ہو، چاہے خاموش بیٹھا ہو، آپ اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔ یہاں لوگوں کو نا بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے کہ مرشد خاموش بیٹھا ہے، چلو بھئی ہم آپس میں کوئی گفتگو کر لے، اور مرشد کو فون کیا، حضرت جی آپ کو ملنے آ رہے ہیں، حضرت جی آپ کے لیے خانقاہ میں آ گئے، اور آپ آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ حضرت جی 5 منٹ بیٹھ کے گھر چلے گئے، تو پھر وہاں جا کے اڈے پہ جا کے کہتے جی حضرت کے پاس گئے ہیں، حضرت ٹائم نہیں دیتے۔ تو حضرت کیا کریں، حضرت آپ کے لیے گھر سے آئے ہیں، اور آپ کے آپس کے حال احوال ختم نہیں ہو رہے۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جب تک اپنے مرشد کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے، منافق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے، وہ بھی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن منافق تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قلب اور جان سے متوجہ نہیں ہوتے تھے، دل اور جان دونوں سے، قلب و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادب احترام کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے تھے، وہ شرارت کے لیے متوجہ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمایا، ان کے تقوی کو قبول نہیں فرمایا، ان کے اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا ہے جنہوں نے قلب اور جان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا احترام کیا، قلب اور جان دونوں سے اپنی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رکھی، تو اللہ نے ان کو صرف ایمان نہیں دیا بلکہ ایسا ایمان دیا کہ اللہ نے ان کو معیار بنایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، پھر ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا قلب اور جان دونوں سے، دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، دل و جان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، اللہ نے ان کے ایمان کو صرف ایمان نہیں کہا، معیار ایمان کہا ہے کہ بعد میں آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے ایمان لانا معتبر ایسے ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان ہے، تو ایسے ایمان لاؤ۔ تقوی معتبر ایسے ہوگا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تقوی اختیار کیا۔ عمرہ حج ویسے قبول ہوگا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا۔ صدقہ خیرات ایسے قبول ہوگا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا۔ اور زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یعنی جو بھی دینی اعمال ہو، معاشرتی اعمال ہو، تجارتی اعمال ہو، صحابہ معیار بنے۔ کیوں معیار بنے ہیں؟ کہ قلب اور جان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے گویا ان میں جان نہیں، ادھر ادھر دیکھنا اور بے توجہی یہ امکان بھی نہیں ہوتا تھا۔ پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تھا صحابہ پر، پرندہ بے خوف وہ ایسے ہاتھ نہیں مارتے تھے، ایسے صحابہ تھے، ایسے اتنی قلب اور جان سے متوجہ ہوئے، اللہ نے ان کو ایمان قبول، ان کا ایمان قبول فرمایا، ان کا تقوی قبول فرمایا، ان کی نمازیں قبول فرمائی، ان کا حج قبول فرمایا، ان کے جہاد قبول فرمایا، ان کی زکوٰۃ، ان کا عشر، ان کا فطرانے، ان کے تمام نیک اعمال، چاہے وہ مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، معاشراتی اعتبار سے، جس کسی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اعمال کیے، اللہ نے قبول فرما لیے۔ اور دوسری طرف وہ منافق تھے جو رسول اللہ کے پاس رہتے تھے، دکھلاوے کے لیے مال بھی خرچ کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے صدقہ بھی کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے، دکھلاوے کے لیے قرآن بھی پڑھتے تھے، دکھلاوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی اٹینڈ کرتے تھے، لیکن وہ انٹینڈو ان کو آؤٹ کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ ان کا قلب کفر کی طرف متوجہ تھا، ان کا قلب دھوکہ دہی کی طرف متوجہ تھا، ان کے قلب کے اندر دھوکہ اور فراڈ تھا، ان کے دل کے اندر حقیقت نہیں تھی، ان کے دل کے اندر سچائی نہیں تھی، ان کے دل کے اندر حقانیت نہیں تھی، استقلال نہیں تھا۔ اللہ نے ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا، ایمان تک بھی اللہ نے ان کا قبول نہیں کیا۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ حضرت صاحب میں ہمیں کوئی کمال نظر نہیں آ رہا، یہ وجہ یہی ہے کہ ان کا قلب بھی متوجہ نہیں ہوا حقیقت کی طرف، اب وہ اللہ والے نہیں رہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے قلب میں ایمان کے لیے جگہ نہیں بچی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان ہو گیا، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیے، معلوم ہوا قیامت کی صبح تک سچے رہیں گے، اللہ کے پکے کھڑے عالی شان دوست رہیں گے، جو کمال درجے کے متقی، کمال درجے کے اولیاء ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء سے، بزرگوں سے بدگمانیاں کرتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں، جی اس کو اللہ والا مانے، وہ جی اس کو اللہ والا مانے، یہ اللہ والا ہے، تو پتہ نہیں کون تیرے لیے اللہ والا ہے۔ سب پر تو تجھے اعتراض ہے، یہ جو سب پر اعتراض ہے معلوم ہوا اس کے دل میں خیر نہیں ہے، اس کے قلب میں شر ہی شر ہے۔
تو اس کا ایمان کیا پتہ کیا بنتا ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ ان کے ایمان کا کیا بنتا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے منافقت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قلب اور جان سے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کا کوئی عمل قبول. پھر ہم بھی سوچیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بھی قبول ہوا اور نیک اعمال بھی قبول ہو گئے. کیوں؟ قلب اور جان دونوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے، قلب اور جان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت متوجہ ہو گئے. ایسے متوجہ ہوئے زمانے کی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی، ایسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کی، وطن کی پرواہ نہیں کی، نفع نقصان کی پرواہ نہیں کی، بس قلب اور جان سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. جو بھی اللہ اور رسول اللہ نے حکم دیا بلا چوں چرا قبول کیا. اللہ نے ان کا ایمان اپنے فضل سے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جس صدی کے ہو تم، جس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، جس جو ہے نا پیر مرید کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، جس مدرسے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، جس قوم جس برادری سے تعلق رکھتے ہو، کوئی یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تقوی اختیار کرو جیسے صحابہ نے اختیار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی جیسے صحابہ نے، تو نائبین رسول کی ایسے معیت اختیار کرو. قلب اور جان سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے متوجہ ہو جاؤ، دنیا کی کوئی محبت آپ پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے پہ نہ آ سکے، مقابلے پہ نہ آ سکے. دنیا کی ہر محبت کو شکست دے گا. اللہ کی محبت کو قائم کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم کرو. یہ نہیں کہنا جی بیوی رس رہتی تو رس جائے. بیوی سے میری اور آپ کی وفاداری اللہ کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو پھر کیوں پرواہ کر رہے ہو؟ ہماری رشتہ داریاں یہ اللہ کی وجہ سے ہے. جب اللہ کی وجہ سے ہے تو پھر اللہ کو پہلے رکھیں، اللہ کا حکم اللہ کے احکام پہلے نمبر پر ہونے چاہیے. اللہ کی محبت پر دنیا کی کسی محبت کو غالب نہ ہونے دے. انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.